बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे काजी फैसल साहब की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और कल चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कार्रवाई को रोक दिया था, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ हाथ ना आया। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके की प्लानिंग थी, जो हमारे दोस्त हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो हमें ख़बर भेजते हैं और जो हमारे रिपोर्टर्स हैं और हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो हमें बताते हैं कि जो कमरा अदालत नंबर 2 है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो ऐसे सजा हुआ था कि वहाँ पर नए प्रिंटर्स लग गए, कंप्यूटर्स लग गए और कैमरे लगा दिए गए, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू हो जाएगी और वहाँ यहाँ एक अलग से अदालत लगेगी, अलग से एक निज़ाम चलेगा। लेकिन आज सारा कुछ पैक करके वापस भिजवा दिया गया, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। आज की जो दोनों जो मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन के, वो पेश हुए और अटॉर्नी जनरल साहब बेसिकली अटॉर्नी जनरल साहब पर नाराज़ थे, काजी फैसल साहब, कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी बग़ैर नोटिस के, आप कल अदालत में क्यों पेश हुए थे और क्यों अदालत में आपने जाके अदालतों को ये मौका दिया कि वो स्टे ऑर्डर जारी करते। काजी फैसल साहब की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन का इजलास शुरू हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और नईम अफ़गान जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो भी मौजूद थे। इजलास के दौरान काजी फैसल साहब ने जैसे इजलास शुरू हुआ तो अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा कि मेरा ख्याल है कि कोई अदालती हुक्म आया है, कि आपके पास अदालती हुक्म की कापी है? अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच की जो स्टे ऑर्डर की कॉपी थी वो प्रोवाइड कर दी। जस्टिस काजी फैसल साहब ने रिमार्क दिया कि इंक्वायरी कमीशन को समाअत से कबल नोटिस ही नहीं दिया गया तो काम से कैसे रोक दिया? सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फ्रीकैन को सुनकर उसके बाद कोई हुक्म जारी किया जाता है। अब एक बात आप याद रखिए कि जो इंक्वायरी कमीशन है उसकी अपनी कोई वर्थ नहीं है। वफाकी हुकूमत कहती है कि हमने जजेस को नामजद कर दिया है और नोटिफिकेशन जारी करने वाली है वफाकी हुकूमत। वफाकी हुकूमत का वकील कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कमरे अदालत में मौजूद थे, बाकायदा दलाइल दिए, दलाइल सुनने के बाद अदालत ने ऑर्डर जारी किया, तो जो नोटिफिकेशन जारी करने वाला या जो तश्कील देने वाला जुडिशल कमीशन को, जब वो फरीक अदालत में मौजूद था और अदालत ने 19 मई 2023 का जो फॉर्मेशन ऑफ जुडिशल कमीशन है उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल किया, तो उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली जितने भी नोटिफिकेशन या कार्रवाई थी वो रुक जानी थी। काजी फैसल साहब कहते हैं कि जो कमीशन है, हमें क्यों नहीं नोटिस जारी किया गया, हमें सुने बगैर कैसे स्टे ऑर्डर जारी किया? काजी फैसल ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आप क्यों कल कमरे अदालत में बैठे थे? आपको कोई वहां और कोई काम था? आप क्यों बैठे थे कि आपको उन्होंने बुलाया और आपको सुना और उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया? आप क्यों बैठे थे? अब अगर अटॉर्नी जनरल साहब कर मौजूद ना होते तो काजी फैसल साहब को ये लगता है कि जब तक आपको नोटिस जारी नहीं हुआ तो आप कैसे वहां पहुंच गए और आपने क्यों वहां पे दलाइल दिए? आप क्यों कल कमरा अदालत में थे? नोटिस दिया था या वैसे आप बैठे थे? उस पर उन्होंने कहा कि मुझे ज़बानी बताया गया, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा मुझे ज़बानी बताया गया कि आप अदालत में पेश हूँ, समाअत के बाद मुझे नोटिस जारी किया गया। जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि अदालती हुक्मनामे की कापी मुहैया की जाए, थोड़ा बहुत आइन मैं भी जानता हूँ। आपने कल अदालत को बताया क्यों नहीं कि उनके एतराज़ात वाले नुकात की हम पहले ही वजाहत कर चुके हैं। जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि आबिद ज़ुबैरी और शोएब शाहीन ने आज आने की जहमत तक भी नहीं की, क्या उन्हें आकर बताना नहीं था कि कल क्या ऑर्डर हुआ? क्या शोएब शाहीन कल ये कहा, जिसने कल ये कहा कि किसी भी ऑडियो है उस जज का मामला सीधा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दो? दर्जनों ऐसी शिकायत आती हैं, क्या ठीक करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेज दिया करें कि पहले हम उसको वेरीफाई कर लें, अगर वो मामला दुरुस्त हो तो फिर जुडिशल कमीशन में जाएं, कोई भी शिकायत आए तो पहले क्यों ना हम उसको ठीक करें? जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि ऑडियो की सदाकत जाने बगैर क्या किसी की जिंदगी तबाह कर दें और मामला डायरेक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखने बैठ जाए? किसने ऑडियो रिकॉर्ड किए वो तो बाद की बात है। ये असल जो जनाब काजी फैसल साहब के रिमार्क्स है कि किसने ऑडियो रिकॉर्ड किया वो तो बाद की बात है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा मुझे टेलीफोन पर अदालत पेश होने का कहा गया था। जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट कवायद के मुताबिक फ्रीकैन को पेश की नोटिस जारी किए जाते हैं, कमीशन को किसी भी दरखास्त गुजार ने नोटिस नहीं भेजा, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पर अमल दरामद लाजिम है। जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि नोटिस के हवाले से बयान हल्फी भी अदालत में दिया जाता है, दरखास्त गुजारों में से कोई भी आज कमीशन के सामने पेश नहीं हुआ। बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है लेकिन हमारे सामने पेश कोई नहीं हुआ, ना आबिद जुबैरी है ना उनके वकील शोएब शाहीन ने पेश होने की जहमत की। जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आपने अदालत को आगाह नहीं किया था कि 209 की कार्रवाई कमीशन नहीं कर रहा? अदालत को कल हमारे हुक्म के बारे में आगाह किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कल की समाअत में मेरे हवाले से भी जिक्र हुआ था, मेरे केस का मामला अलग था। सरप्राइज हूँ कि आपने कल बातों को रद्द नहीं किया। अब काजी फैसल साहब, अब और तो था कुछ नहीं,
اٹارنی جنرل صاحب بیٹھے تھے، پھر بات بات پر بھی آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ بطور سربراہ کمیشن کے تو نہیں نہ جا سکتے تھے، تو وہ بار بار اٹارنی جنرل صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے تھا، آپ کو وہ بھی کرنا چاہیے تھا۔ میں سرپرائز ہوں کہ آپ نے کل باتوں کو رد نہیں کیا۔ کمیشن نے اٹارنی جنرل کو قاضی فائصہ کیس کا فیصلہ پڑھنے کی ہدایت کی۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ پیراگراف پڑھ کے عدالت کو کمیشن کو سنائے۔ قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ ابھی وہ سٹیج ہی نہیں آئی تھی، نہ وہ ہم کر رہے تھے۔ ایک گواہ اس وقت موجود ہے۔ اس دوران جسٹس قاضی فائصہ نے عبدالقیوم صدیقی، جو رپورٹر ہے جیو نیوز کا، سپریم کورٹ کو کور کرتا ہے، جس نے خود فون کیا خواجہ طارق رحیم صاحب کو، جو ہمارے جتنے بھی رپورٹرز ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے، وہ ہمارے دوست ہیں۔ جب بھی کارروائی ہوتی ہے ہم کمرے عدالت میں ہوتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ہوا، اندر کیا بات ہوئی، جج آرڈر کیا لکھوا رہا تھا۔ اسی طرح وہ وکلاء سے مشورہ کرتے ہیں، وکلاء سے رائے لیتے ہیں۔ اب عبدالقیوم صدیقی نے کال کی خواجہ طارق رحیم کو، پھر اس کو ریکارڈ کیا اور پبلک کر دیا۔ تو قاضی فیصل صاحب نے عبدالقیوم صدیقی کو روسٹم پر بلایا اور کہا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ عبدالقیوم صدیقی نے جواب دیا کہ میرا نام عبدالقیوم ہے۔ قاضی فیصل نے کہا کیا ہو سکتا ہے انہیں کمیشن کی کارروائی پر کوئی اعتراض نہ ہو؟ ان کے دوسرے فریق نے ہمیں درخواست بھیجی اور کہا کہ وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے لاہور میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب لاہور آئیں تو ان کا بیان بھی لے لیں۔ جسٹس قاضی فیصل نے اٹارنی جنرل کو جج کا حلف پڑھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حلف میں لکھا ہے کہ فرائض آئین اور قانون کے تحت ادا کریں۔ یہ انکوائری کمیشن ایک قانون کے تحت بنا ہے، یہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت یہ کمیشن بنایا گیا ہے۔ ہم صرف اللہ کے غلام ہیں اور کسی کے نہیں۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کل کے تحریری حکم نامے میں میرے کیس کا ذکر کیا۔ میرے کیس کے حقائق یکسر مختلف تھے۔ میری اہلیہ نے جائیدادوں کی ملکیت سے انکار نہیں کیا تھا۔ میری اہلیہ کا کیس یہ تھا کہ جو شخص ہمارے خلاف سپریم کورٹ میں کھڑا ہے اسے کس نے کھڑا کیا ہے۔ یہاں سوال بھی یہی تھا کہ جن آڈیوز پر آپ آئے ہیں وہ کس نے ریکارڈ کی ہیں۔ قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں کہ میری اہلیہ نے جائیدادوں کی ملکیت سے انکار نہیں کیا۔ ان کا یہ کیس تھا کہ جو شخص ہمارے خلاف سپریم کورٹ میں کھڑا ہے اسے کس نے کھڑا کیا۔ یہ مناسب بات ہے کہ کم از کم جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ کم از کم پورا تو پڑھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا دوسروں کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہونی چاہیے، زیادہ نہیں، کم از کم تھوڑی بہت ہماری عزت ہونی چاہیے۔ ایک گواہ خواجہ طارق رحیم نے ہمیں ای میل کی، انہوں نے ای میل میں لکھا جب آپ خواتین کے بیانات ریکارڈ کرنے لاہور آئیں میں وہیں آ جاؤں گا۔ خواجہ طارق رحیم نے کہا کہ میں طبی مسائل کے سبب اسلام آباد نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا حکومت نے مجھے ایک ٹاسک دیا۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا حکومت نے مجھے ایک ٹاسک دیا، اس لیے ہم بیٹھے ہیں، ججز کا حلف پڑھے، ہم آئین اور قانون کے تابع ہیں۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کیا مجھے کوئی مرضی کے فیصلے کے لیے رقم آفر کرے تو کیا یہ گفتگو بھی پرائیویسی میں آئے گی؟ پرائیویسی ہمیشہ گھر کی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں جھانکا نہیں جا سکتا۔ باہر سڑکوں پر جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں کیا یہ بھی پرائیویسی کے خلاف ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا بینک کے سی سی ٹی وی کیمرے میں قتل کی واردات آ جائے تو کیا فوٹیج استعمال نہیں ہو سکتی؟ شعیب شاہین روزانہ ٹی وی پر بیٹھ کر وکلا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہمیں قانون سکھانے آ گئے، کوئی بات نہیں، سکھائیں، ہم تو روزانہ قانون سیکھتے ہیں۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ ایک طرف پرائیویسی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف خود اپنی آڈیوز پر ٹاک شو میں بیٹھے ہیں، ہم ٹاک شو میں جواب تو نہیں دے سکتے، بطور وکیل ہم بھی اسی لیے آرڈر لیتے تھے، اگلے روز جا کر متعلقہ عدالت کو ہم آگاہ کرتے تھے۔ کل کے حکم نامہ میں ہیکرز اور ٹویٹر سے متعلق قاضی فیصل نے سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ ٹویٹر کیا ہے اور ٹویٹر ہینڈل کیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا جی ٹویٹر ایک سافٹ ویئر ہے، نام سے اکاؤنٹ ہوتا ہے، ہیکر کا مجھے علم نہیں ہے، شاید میڈیا والوں میں سے کوئی جانتا ہو۔ اس موقع پر کارروائی روکتے ہوئے سربراہ آڈیو لیکس کمیشن نے کہا کہ ہم مزید آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم کمیشن کی مزید کارروائی آگے نہیں کر رہے، گواہان سے معذرت خواہ ہیں، ہم کارروائی آگے نہیں چلا سکتے، جوڈیشل آرڈر آ گیا ہے، سپریم کورٹ کا جوڈیشل آرڈر ہے، اس لیے ہم مزید کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ آج کی کارروائی کا تحریری حکم نامہ میں لکھوانے جا رہا ہوں۔ قاضی فیصل صاحب نے تحریری حکم نامہ میں کہا کہ حلف میں لکھا ہے کہ فرائض آئین اور قانون کے تحت ادا کروں گا۔ کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت یہ کمیشن بنایا گیا، ہم صرف اللہ کے غلام ہیں، کسی کے غلام نہیں ہیں۔ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ فیصلہ لکھوایا جا رہا تھا تو وہ عدالت میں ہی جو اپنے کمرہ عدالت میں بیٹھ کے ڈکٹیٹ فرما رہے تھے۔ قاضی فیصل صاحب نے فیصلے میں لکھوایا کہ کمیشن انکوائری ایکٹ کے تحت بنا قانون کے تحت ہمیں ایک ذمہ داری سونپی گئی، ہو سکتا ہے کمیشن کو مشکل ذمہ داری دی گئی ہو، کیا قانون اور اپنے حلف کے تحت مشکل ٹاسک سے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ ذمہ داری ہمارے لیے ذہنی تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ حیران ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے ہر ایک پر لازم ہے، الجھن کا شکار ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سپریم کورٹ پر لاگو نہیں ہوتے۔ وکیل اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بھی پڑھیں، ایک وکیل موکل سے جج کے نام پر پیسے مانگ لے، کیا ایسی گفتگو پر بھی پرائیویسی کے استحقاق کا اطلاق ہوگا؟ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ ہم بھی بطور وکیل پریکٹس کرتے تھے، ہم حکم امتناع لے کر متعلقہ عدالت کو جا کر آگاہ کرتے تھے، وکیل خود اپنے کوڈ پر عمل نہیں کرتے، ہمیں قانون سکھانے بیٹھ جاتے ہیں، سچ کو کیوں سامنے آنے سے روکا جا رہا ہے؟ اعتراض کمیشن میں آ کر بھی کیا جا سکتا تھا، واضح کیا تھا کہ کسی کے حقوق متاثر نہیں
نہیں کریں گے، نہ کسی کو ملزم بنائیں گے۔ قرآن شریف کے مطابق ہمیشہ جھوٹ کو قرآن شریف کے مطابق سچ ہمیشہ جھوٹ کو مٹا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کمیشن کے ایک رکن کوئٹہ سے صبح 9 بجے پہنچے ہیں، کمیشن کو سٹے آرڈر سے آگاہ کیا گیا، نہ پہلے نوٹس دیا گیا۔ کمیشن کو بتایا جاتا تو جج صاحب کو کوئٹہ سے بلاتے ہی نہ، آپ یہاں پر ہماری اور عدالت میں ان کی بات کرتے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب آپ نے عدالت کو قانونی نکات نہیں بتایا اور آپ ناکام ہوئے۔ اٹارنی جنرل صاحب کو بار بار قاضی فیصل صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس پر اعتراض کیوں کیا تھا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ تحقیق طلب ایک آڈیو چیف جسٹس کی خوش دامن کی بھی ہے۔ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا انکوائری کمیشن ایکٹ میں کہاں لکھا ہے کہ چیف جسٹس کی مشاورت ضروری ہے۔ عدالت نے لکھا کہ حکومت نے جو یک طرفہ کارروائی کی ہے، حکومت ہمیشہ یک طرفہ ہی چلتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا قانون میں چیف جسٹس سے مشاورت کا ذکر نہیں ہے، حکومت کو قانون کے مطابق قائم کرتی ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ حکم نامہ کے مطابق تو ہائی کورٹ کے ججز کی کمیشن میں شمولیت پر بھی اعتراض کیا گیا۔ وفاقیت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ صوبے آزاد اور خود مختار ہوں۔ عدالت کے ایسے ریمارکس وفاقیت کو تباہ کریں گے۔ ہم نے قانون پر چلنا ہے، آئینی روایات پر نہیں۔ ہر کوئی اپنی گفتگو خود پبلک کر دے تو بعد میں اعتراض نہیں کر سکتا۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ ٹاک شو میں وکیل صاحب سے طے شدہ سوالات کیے گئے، ٹاک شو میں آڈیو مان لی تو استحقاق ختم ہو گیا۔ ہائی کورٹس کبھی بھی سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں رہیں۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹ تو کیا ضلعی عدلیہ کی بھی مانیٹرنگ نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ صرف ہائی کورٹ کے فیصلے کی قانونی حیثیت کا تعین کر سکتی ہے۔ آڈیو قیوم صدیقی اور وکیل صاحب نے خود لیک کی ہو۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا تمام لوگوں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے آڈیو خود تو لیک نہیں کی، سمجھ نہیں آتا کہ شعبہ قانون کو کیا ہو گیا ہے۔ سب سے آسان کام ہے جج پر الزام لگا دو۔ جج کے پاس فوج ہوتی نہ پولیس، صرف اخلاقی اتھارٹی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کو روک دیں۔ اب آپ جانتے ہیں بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے ہوم ورک کے ساتھ یہ کمیشن بنایا گیا تھا۔ اس کے اوپر بڑی باتیں کی جا رہی تھیں، خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا، بڑی تیاری ہوئی، 7 ہفتوں سے چیمبر ورک کیا جا رہا تھا، کسی بھی بینچ میں نہیں بیٹھا جا رہا تھا اور تیاری کی جا رہی تھی۔ باقاعدہ پورے پاکستان میں نوٹس جاری کیے گئے، گواہان کو طلب کیا گیا، جو ٹرانسکرپٹ ہے آڈیوز کا وہ تیار کیا گیا، سارا کچھ ہوا اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔